السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی،
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے اون والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ
اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ تھوڑا سا آواز کھینچا رہا ہے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے ہیں اور سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ، وہ مبارک مہینہ، وہ بہاروں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ، اس مہینے کی اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ نے اسی مہینے کو پسند فرمایا، اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے بھی اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ، آقا کی آمد کا مہینہ بھی ربیع الاول، اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ بھی ربیع الاول۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا بھر میں جتنے سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، پیارے نبی کی سیرت سنائی جاتی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید پورے سال میں اتنی سیرت کے پروگرام ہوتے ہوں اور اتنی مجلسیں ہوتی ہو۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ پیارے نبی کی سیرت اس لیے سنائی جاتی ہے کہ آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی نقل اتاریں گے تو کامیاب، ان کے طریقوں پر چلیں گے تو کامیابی قدم چومے گی، ان کے طریقوں پر چلو گے تو دنیا میں چین، سکون، اطمینان، امن و امان، حلال روزی اللہ دے گا، پیر پڑی روزی دے گا، گھروں میں محبتوں والا ماحول، میاں بیوی میں آپس میں محبت، بچوں میں آپس میں محبت۔ اگر نبی کے طریقوں پر چلو گے دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، یہ جہان بھی سورے گا، وہ جہان بھی سورے گا۔ اسی لیے فرمایا دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے شہر کو پسند فرمایا، کون سے شہر کا انتخاب فرمایا؟ دنیا تو بہت بڑی ہے اور دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے شہر ہیں۔ دنیا کے سارے ملکوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کی سرزمین کو پسند فرمایا، اور سعودی عرب کی سرزمین میں سے بھی وہاں کا ایک مبارک شہر مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا آقا کی ولادت کے لیے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر میزاب رحمت موجود ہے، جہاں پر حتیم موجود ہے، جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں پر کوہ صفا موجود ہے۔ صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں، پیارے نبی علیہ السلام کا مکان مکہ مکرمہ میں، آپ کے ابو رہنے والے مکہ مکرمہ کے، اور قرآن شریف جو اترنا نازل ہوا تھا، آپ غار حیرہ پہاڑی پر تھے، ایک پہاڑ ہے غار حیرہ، وہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور آپ نے غار ثور میں
3 رات قیام فرمایا، وہ غار ثور بھی مکہ مکرمہ میں، ابھی تو مینا بھی مکہ مکرمہ میں، عرفات بھی مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ بھی مکہ مکرمہ میں، کیا کہنے مکہ مکرمہ کے، یہ وہ مبارک شہر ہے، اس شہر کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مبارک شہر، بڑا قیمتی شہر، بڑا نورانی شہر۔ پیارے نبی علیہ السلام کا بچپنا گزرا مکہ مکرمہ میں، آپ کی جوانی گزری مکہ مکرمہ میں، قرآن اترنا نازل ہوا مکہ مکرمہ میں، قرآن کا ایک بڑا حصہ اترا مکہ مکرمہ میں۔ ابھی یہاں کوئی پڑھے سبحان اللہ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کریں، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ بڑا مبارک شہر ہے، 1 طواف کرے 1,00,000 طواف کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا عظیم الشان شہر ہوگا۔ آج بھی اگر کوئی چلا جائے، پوری دنیا میں طواف صرف مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے اور کسی جگہ طواف نہیں ہو سکتا۔ عمرہ کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، حج کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں۔ پوری دنیا سے جتنے لوگ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اتنا کسی اور جگہ پر جاتے نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ کچھ وقت میں ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پوری دنیا بھر سے کسی اور جگہ میں دنیا بھر سے اتنے لوگ اکٹھے ہوتے نہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، ایک عورت وہاں کھڑی تھی، وہ کہتی ہے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، ویسے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس پر گندگی لگی ہوتی ہے، رطوبت لگی ہوتی ہے، اس کو فوراً غسل کرانا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کی ماں کے اندر سے بھی کچھ گندگی نکلتی ہے، لیکن اللہ کی شان وہ عورت فرماتی ہے پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے آپ ایک دم صاف شفاف چمکدار، بڑی عجیب اور غریب نورانیت، اور آپ کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، اسی لیے آپ کو فوراً غسل نہیں دیا گیا۔ اس وقت غسل دینے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ اندر سے غسل کیے ہوئے باہر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی ختنہ پہلے سے کی ہوئی تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اپنی امی کی پہلو میں لیٹے، آپ نے کروٹ بدلی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، آپ نے لمبا سجدہ کیا، آپ کی امی کو تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا کیونکہ چھوٹا بچہ اس طرح کروٹ بدلتا نہیں، اس طرح ہلتا نہیں، اور آپ نے تو پوری کروٹ بھی بدلی ہے اور سجدہ بھی کیا ہے اور بڑا سجدہ کیا ہے۔ آپ کی امی فرماتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا 9 مہینے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ایام حمل میں عورتوں کو بڑا ثواب ملتا ہے، اور اگر ڈیلیوری کے وقت میں اگر کسی عورت کا اتنا بڑا ثواب کہ اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ ایام حمل کی کچھ بات ہی کچھ اور ہے اور اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی عورت اس وقت عبادت کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، اب اور گناہوں سے بچتی ہے، اس کے بچے نیک پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یوں کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے نا یہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات لکھی ہے علماء نے
کہ ماں کا پیٹ، جب بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کا پیٹ یہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ وہ 9 مہینے ماں جو قرآن پڑھتی، ذکر کرتی، تلاوت کرتی، گناہوں سے بچتی، موبائل کے بے جا استعمال سے بچتی، روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتی، اس کا بچوں کے اوپر ایک عجیب اور غریب اثر ہوتا ہے۔ بچہ نیک بنتا ہے، بچہ دیندار بنتا ہے، بچے کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اس دوران مستورات کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی بے چینی لگتی ہے، کبھی قے آ جاتی ہے، مختلف قسم کی تکلیفوں سے وہ گزرتی ہے۔ 9 مہینے میں تب جا کے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ ماں کو اف بھی مت کہو، ابو کو اف بھی مت کہو، چاہے یہ جو بھی ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے لیے فرشتے جیسے ہیں، ان کی خدمت کرو گے جنت اور انہیں ناراض کرو گے جہنم۔ نیک بچوں کے بارے میں لکھا ہے، جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، اب سوچا جائے گا وہ بچہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو امی مسلمان ہو تو حسن سلوک کرو، وہ میرے فرما بردار ہو تو حسن سلوک کرو۔ کوئی قید نہیں لگائی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھتے ہو، پوری زندگی غفلت میں گزارتے ہو، اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں جس کا خلاصہ کہ تیرے ماں باپ جو ہے نا، یہ تیرے بندے نہیں ہیں، یہ تو میرے بندے ہیں، یہ ان کا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے، اگر وہ بے نمازی ہے، اگر وہ اللہ کے دین سے دور ہے، پھر بھی وہ تیرے ماں باپ ہے۔ تجھے چاہیے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے پیش آ۔ انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارا ادب کرے گی، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین موجود ہیں نا، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہو، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو حضرت بی بی آمنہ، آپ کی امی کا نام تھا بی بی آمنہ۔ آمنہ پیارے نبی علیہ السلام کی امی کا نام آمینہ، آپ کے ابو کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کی دادی کا نام فاطمہ، آپ کے نانا کا نام وہب، آپ کی نانی کا نام برہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے پیٹ مبارک میں، اور آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ الم یجدک یتیما فآوا، اور اسی لیے آپ کی والدہ بی بی آمنہ آپ کی ولادت کے موقع پر خوش بھی تھی اور غمگین بھی تھی۔ خوشی اس پر تھی کہ بڑا مبارک بچہ دنیا میں آیا ہے، غم اس پر تھا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، اور وہ بڑا خوبصورت ہو اور عجیب و غریب کمالات کا اور اوصاف کا مالک ہو، اور اس کے بارے میں ماں کہیں خواب بھی دیکھ چکی ہو، تو ماں کا ایک بڑی تمنا ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کے ابو بھی اسے دیکھ لیں۔ اگر اس کے ابو بھی اسے دیکھ لیتے ہیں، ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک باپ تو ہوتا ہے جو مٹھائی لے آتا ہے، ایک باپ تو ہوتا ہے جو ہر جگہ چرچا کر دیتا ہے۔ باپ کے چہرے پر وہ کیا خوشی اور وہ کیا رونق اور وہ کیا بہار ہوتی ہے جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ باپ خوشی سے ایک دم پھولا نہیں سماتا، مٹھائیاں لاتا ہے، آنے والوں کا استقبال کرتا ہے، اپنے پیارے بچے کو سب کو بتاتا ہے، اور کوئی تعریف کر دے نا بچے کی، اس سے خوش ہو جاتا ہے، فوراً بچوں کے
کپڑے لے آتا ہے، ہائٹ بڑھتی جاتی ہے، وہ باپ ہی تو ہے جو کپڑے لا کر دیتا رہتا ہے۔ اسکول کی فیس کون دیتا ہے؟ ٹیوشن کی فیس کون دیتا ہے؟ مدرسے کی فیس کون دیتا ہے؟ ہم بیمار ہو ہمیں دواخانے کون لے جاتا تھا؟ ہمارا خیال کون رکھتا تھا؟ ہمارے لیے تڑپتا کون تھا؟ اور اپنی ساری جوانی بازاروں میں اور سڑکوں میں پسینے میں کس نے گزاری؟ ہماری لکھائی پڑھائی کا انتظام کس نے کیا؟ ذریعہ کون بنا؟ ہمیں استعمال کے پیسے کون دیتا تھا؟ ہمیں گھمانے کے لیے کون لے جاتا تھا؟ کون تھا وہ ہمیں جو گود میں ہمیں کھلاتا تھا؟ اور ہمیں کتنی مرتبہ کہاں کہاں جانا ہو بچے چل نہیں سکتے، وہ کون ہے جو بچے کو گود میں اٹھاتا ہے؟ اکثر اس کا باپ ہوتا ہے جو اسے گود میں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پہلے دروازہ کھلتا ہے پھر بندہ گھر میں آتا ہے، پہلے دروازہ کھلتا ہے پھر بندہ مسجد میں آتا ہے۔ پہلے اسی لیے فرمایا باپ راضی ہوگا، ابو خوش ہوں گے، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، اماں خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا جس کے ماں باپ ہے نا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ان سے معافی مانگ لو، ان سے صلح کر لو، ان کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دو۔ بچپن میں انہوں نے ہماری ہزاروں غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے، ذرا ان کے پاس جا کے بیٹھو جن کے ابو کا جن کی امی کے جنازے اڑ گئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا اور انہوں نے اپنے امی ابو کو قبر میں اتارا، ان سے پوچھو کیا گزرتی ہے جب ماں نہ ہو، جب باپ نہ ہو۔ میں ملا ہوں ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ابھی اپنے امی کو دفن کر کے آئے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گھر میں اچھا نہیں لگتا، انتظار کر رہے ہیں ابھی ماں یہاں سے آئے گی، ابھی ماں یہاں سے آئے گی، ابھی کچن سے آئے گی، ابھی بیڈ روم سے آئے گی۔ بیوی تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جو انسان چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں ہے، یہ ون وے ہے، یہاں سے صرف انسان جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ کتنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، اب وہ لوٹ کے نہیں آ رہے، کتنوں کے بھائی، کتنوں کی بہن، کتنوں کی بیویاں، کتنوں کے شوہر، کتنوں کے بچے، کتنوں کے ابو، کتنوں کی اماں، کتنوں کے دادا، کتنوں کی دادی، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے پردادا پردادی یہ سب دنیا سے چلے گئے، سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے، تابعین دنیا سے چلے گئے، تبع تابعین دنیا سے چلے گئے، اور بڑے بڑے اولیاء عظام دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے محدث دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے آیا نہیں ہے، یہ ون وے ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کھاؤ پیو کماؤ، مہینے کا گھر خرچہ اچھی طرح چلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر بناؤ اور ایک دم دنیا میں خوشحال زندگی گزار کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے کے لیے۔ من مانی نہیں، اپنی مرضی نہیں، غیروں کا طریقہ نہیں، گھر میں بے دینی نہیں، فحاشی نہیں، عریانیت نہیں، ٹی وی نہیں، ویسٹرن کلچر نہیں، اور گھر کا برا ماحول نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیندار بن کے زندگی گزارے، اللہ کے ولی بن کے زندگی گزارے، اللہ کے دوست بن کے زندگی گزارے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ دیں، حج کے وقت میں حج کریں، رمضان میں روزے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب وہ ہے، عزتوں کو دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والا اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والا اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو تیار کرنے والا اللہ، ماں کے پیٹ
میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہماری شکلوں کو الگ الگ بنانے والا اللہ، ہمارے انگوٹھے کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنانے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آسمان اسی نے بنایا بغیر ستون کے، اتنا بڑا آسمان یہ کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے پہلا آسمان بنایا، ساتوں آسمان بنائے، یہ 7 زمین بنائی؟ آسمان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، کوئی فٹن نظر نہیں آتی۔ انسانوں کو بنانے والا اللہ، جانوروں کو بنانے والا اللہ، درندوں کو بنانے والا اللہ، چرندوں کو بنانے والا اللہ، پیارے نبی کو بنانے والا اللہ، خواجہ صاحب کو بنانے والا اللہ، پیران پیر کو بنانے والا اللہ، بایزید بستامی کو بنانے والا اللہ، جنید بغدادی کو بنانے والا اللہ، فضیل بن عیاض کو بنانے والا اللہ، بشر حافی کو بنانے والا اللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو بنانے والا اللہ، حضرت بابا فرید الدین عطار کو بنانے والا اللہ، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو بنانے والا اللہ، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ، ایک ناپاک قطرے سے بنانے والا اللہ، ہمیں بچپنا دینے والا اللہ، ہمیں آنکھوں کو دینے والا اللہ، کان دینے والا اللہ، دل دماغ دینے والا اللہ، پیٹ کمر دینے والا اللہ، چلنے کے لیے پیر دینے والا اللہ، پیر میں طاقت ہاتھ دینے والا اللہ، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دینے والا اللہ، دماغ دینے والا اللہ، سوچنے کی طاقت دینے والا اللہ، سمجھنے کی طاقت دینے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا اللہ، ہمیں کھلانے والا اللہ، ہمیں پلانے والا اللہ، ساری دنیا کا مالک جو ہے وہ ایک اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اون والوں یاد رکھنا، میری اور آپ کی بگڑی بنانے والا اللہ، میرے اور آپ کے کاموں کو بنانے والا اللہ، ہمارے کاموں کو سنوارنے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہو اس کشتی کو نکالنے والا اللہ، ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا اللہ۔ ماں کے پیٹ میں تھے جب کس نے رزق دیا؟ اللہ نے۔ اسکول جاتے تھے جب کس نے کھلایا؟ اللہ نے۔ آج جوان ہوئے ہیں، آج کون کھلا رہا ہے؟ اللہ۔ کل کو دنیا سے چلے جائیں گے، میرے اور آپ کے انشاءاللہ جنازے اٹھ جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے میں بھی چلا جاؤں گا، میری بیوی، میرے بچے، میری فیملی، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، انشاءاللہ یہ سب چلے جائیں گے۔ ان قریب نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، اون میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سب مر جانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ سب دفن ہو جانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یوں فرمایا، اے انسان تو کس چیز پہ فخر کرتا ہے، تو کس چیز پہ اتراتا ہے؟ تو پہلے غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج تھا، تو آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی، ناپاکی بھری ہوئی۔ اللہ تجھے روزانہ 3-4 دفعہ واش روم لے جاتا ہے، تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہے۔ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، کون سی چیز پہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ پیدائش کے بعد کان نے سنا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور اذان کے مائک سے سن رہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نماز میں بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اون والو، اس بڑے سے اپنا تعلق جوڑو، اس شہنشاہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، ہمارے گھروں میں خوشیوں کو لانے والا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنانے والا اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا اللہ، ہمیں قبر میں کام آنے والا اللہ، حشر میں کام آنے والا اللہ، ہمیں جنت دینے والا اللہ۔ سب کچھ اللہ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایک اللہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، پہلے کوئی نہیں، صرف اللہ۔ اور ایک وقت آئے گا جب میرا اور آپ کا اور اون میں بسنے والے سب لوگوں کا، پوری دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور ہر جنات کا انتقال ہو جائے گا۔ کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں۔ اب کون بچا ہے؟
ایک ملکل موت بچا ہے اور اللہ بچے ہیں، ملکل موت ہے اور اللہ ہے۔ اس وقت ملکل موت سے کہا جائے گا آج ملکل موت کو بھی موت آ جائے، اس وقت ملکل موت دھڑام سے گرے گا۔ اللہ اکبر، اب کون باقی ہے؟ اب اللہ باقی ہے۔ تھوڑی دیر میں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب پتہ چلے گا کس کی نقل اتار کے آئے، کس کو راضی کر کے آئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے یا میٹھی نیند سو کے آئے، جوانی نامحرموں کے پیچھے گزار کر کے آئے یا جوانی اللہ پر فدا کر کے آئے، اللہ کے راستوں کی محنت کر کے آئے، گشتوں میں ملاقاتوں میں۔ کیا بات ہے کہ امت کا درد ہے، امت کی فکر ہے۔ ارے ہم کیا محنت کریں گے؟ خواجہ صاحب نے تو اپنا پورا ملک ہی چھوڑ دیا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ آپ نے بنگال کا سفر کیا، خواجہ صاحب آپ بنگال کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، فحاشی اور عریانیت ختم ہو جائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ جو سرہند شریف میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے شیخ سمرقند کے رہنے والے ہندوستان تشریف لائے، دہلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیوں تشریف لائے؟ پیسے کمانے کے لیے؟ کہا نا 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 نا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کوڑان، نبی والی تڑپ، صحابہ 10,000 مدینے میں، باقی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کیوں؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ارے ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، گشتوں میں جانا ہے، ایک ایک کے پاس، ایک ایک دکان والوں کے پاس، ایک ایک مکان والوں کے پاس، اختلافی کوئی بات نہیں کرنی، کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی۔ ہم تو ہر ایک کو سینے سے لگائیں گے، اچھے اخلاق، نبوی اخلاق، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا۔ کوئی ہمارے خلاف بولے ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے، کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں گے۔ جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ منبر رسول سے برائی نہیں کرتے، وہ تانے نہیں دیتے، وہ کسی کو کافر نہیں کہتے، وہ تو غیروں کو بھی اپنا بناتے ہیں، غیر کو اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں، ہر ایک کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہمارے نبی محبتیں برساتے تھے، خواجہ صاحب محبتیں برساتے تھے۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ ہمیشہ کرسی سے محبتیں برسائے گا۔ او میرے عزیزو، ایک زندگی ہے، یہ بھی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ کچھ کر لے اس سے پہلے، کچھ کر لے اس سے پہلے، جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی امی خوش بھی تھی، تھوڑا سا غمگین بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، خواب میں بہت بشارت سنائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ کوئی سیدھا سادہ بچہ نہیں، یہ بڑی شان والا، بڑے اونچے مقام والا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے، مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، مجھے کبھی متلی نہیں آئی، مجھے کبھی قے نہیں آئی، مجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا کو پتہ چلا، آپ فوراً آ گئے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو نام رکھا نا یہ آپ کے دادا نے رکھا۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا، اور آپ کا احمد جو نام رکھا نا وہ آپ کی امی نے رکھا، احمد نام۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 1 جگہ پر آیا، 4 جگہ آیا محمد نام، محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول۔ اور بھی 2 جگہوں پر آیا، تعارف کروایا اللہ نے، محمد الرسول اللہ۔ بھائی یہ محمد کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وما محمد الا رسول۔
پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا یا محمد، اے محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، یا داؤد آپ کو ملے گا، یا یحییٰ آپ کو ملے گا، یا عیسیٰ آپ کو ملے گا، یا زکریا آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اے محمد، جب ماں اپنے بچے سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی ہے اس وقت کہتی ہے یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میری جان سے زیادہ پیارا ہے، اور یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ 14ویں رات کے چاند کے جیسا ہے۔ ماں جب خوشی کے موڑ میں ہو تو محبتوں بھری باتیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں جب نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے پیارے نبی جی، یا ایہا الرسول، اے پیارے رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کا کیا ترجمہ فرمایا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ احمد کا کیا ترجمہ؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کریں۔ آپ محمد بھی اور آپ احمد بھی۔ اللہ اکبر۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ قبیلہ بنو سعد چلے گئے۔ دائی حلیمہ جو آئی تھی نا، اللہ اکبر، دائی حلیمہ آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ کے مقدر کو سلام ہو، آپ کی رفعت کو سلام ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر کو چمکایا کہ دنیا کا خوبصورت بچہ، کائنات کا حسین ترین بچہ، وہ بچہ جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اللہ اکبر، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، انسان، جنات، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آقا کا صدقہ ہے، یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے فرما رہے، اے آدم، ہم نے جو تجھے بنایا نا یہ محمد کا صدقہ ہے، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ آپ بڑی شان والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ دائی حلیمہ کے مقدر میں آپ آئے۔ دائی حلیمہ آپ کو طائف سے آگے قبیلہ بنو سعد لے گئی۔ 4 سال آپ کا وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ 2 سال آپ اپنی امی کے پاس رہے۔ جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی نا، آپ کا سفر ہوا مدینہ منورہ کا اپنی امی کے ساتھ۔ آپ کی امی
बांदी उम्मे ऐमन और प्यारे नबी, इनका सफ़र हुआ मदीना मुनव्वरा का, और बड़ा अजीब व गरीब सफ़र। आपकी अम्मी के साथ आप मदीना मुनव्वरा गए, बड़े खुशहाल थे, अपनी अम्मी के साथ जा रहे थे, और आप अजीब व गरीब खूबसूरत थे, और सब आपकी तारीफ़ बहुत करते थे, और जो आपकी तारीफ़ करते थे तो आपके अम्मी का दिल बड़ा हो जाता था। बीबी आमिना बहुत खुश हो जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अब मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद जितने रोज़ वहाँ क़याम रहा, उसके बाद वहां से रिटर्न आ रहे हैं, और ये काफले में ये 3 लोग हैं। एक तो आपकी अम्मी, एकदम कम उम्र बीबी आमिना, हजरत अब्दुल्ला की बीवी, कायनात की वो हसीन तरीन और निहायत ही मुबारक और काबिल अजमत और काबिल तारीफ औरत, जिसके बतन से अल्लाह ने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लाए, जिनके बतन को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, वो आपकी मुबारक माँ बीबी आमिना और आपके मुबारक अब्बू हजरत अब्दुल्ला। आपके अब्बू का जो इंतकाल हुआ ना, वो भी मदीना मुनव्वरा में हुआ। वो मदीना मुनव्वरा में ही आराम फरमा रहे हैं। अब जब आप रिटर्न आ रहे हैं मक्का मुकर्रमा की तरफ, आप हैं, आपकी अम्मी हैं और उम्मे ऐमन है। आते 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 कुछ दिन गुजरे, कुछ वक्त गुजरा, कुछ लम्हे गुजरे, आपकी अम्मी की तबीयत हल्की फुल्की नासाज होना शुरू हुई, तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, बीमारी के अय्याम शुरू हुए। हालांकि जवानी है, वहाँ पर एक जगह है अबुआ नामी जगह, ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बीच रास्ते में है। मदीना मुनव्वरा से बहुत करीब है, वहाँ से मक्का मुकर्रमा काफ़ी दूर है, 400 किलोमीटर के करीब का सफ़र है। अबुआ नामी जगह में पहुँचे, आप वहाँ पर रुके अपनी अम्मी के साथ। अजीब बात देखी, माँ की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, अम्मी की तबीयत ज़्यादा नासाज होने लगी, ज़्यादा बिगड़ने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी अम्मा जो थी ना, वो बहुत प्यार करती थी अपने बेटे को, और ऐसी गैर सुनसान जगह जहाँ कोई नज़र नहीं आता, अल्लाह अकबर, ऐसी जगह में आपकी अम्मी को एहसास होने लगा कि अब शायद ये मेरी आखिरी घड़ियाँ हैं और मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। आंखें खोल करके बड़ी मोहब्बत की नज़रों से, प्यार की नज़रों से अपने बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और फिर बांदी को तकरीबन आपका हाथ पकड़वाया और यूँ फरमाया, इसका खुलासा, मेरे शहजादे, मेरे बेटे मोहम्मद का ध्यान रखना, मेरे बेटे मोहम्मद का ध्यान रखना। फिर आंखें बंद हुई और आपकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। और जैसे ही आपकी अम्मा का इंतकाल हुआ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे, तड़पने लगे। अब्बू तो पहले ही नहीं थे, अभी 6 साल की उम्र है, आप छोटे से बच्चे हैं, और अम्मा का भी इंतकाल हो गया। काफ़ी लंबा सफ़र है, इसमें रात दिन दोनों आने वाले हैं, और ऊँट पर ऊँटनी पर सफ़र है। सफ़र की कोई ख़ास वो सहूलतें नहीं है। ओ हो, अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मे ऐमन के लिए आपको संभालना मुश्किल हो गया, आपको रोकना मुश्किल हो गया। क्या करें? करीब में किसी जगह से कुछ लोगों को बुलाया, आपकी अम्मी को गुस्ल वगैरह दिया गया, आपकी तदफीन वहाँ पर हुई, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से चलने को तैयार नहीं थे मक्का मुकर्रमा के लिए। और मक्का मुकर्रमा में आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, वो बड़े इंतज़ार करते थे अपनी बहू का और अपने पोते मोहम्मद का। चूँकि वैसे भी दूध करते मलाई ज़्यादा मीठी होती है, दादा को पोते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आपके तो अब्बू भी नहीं है, तो आपसे कुछ अजीब व गरीब मोहब्बत है, और आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, आपकी खूबसूरती अजीब व गरीब, आपके घर में आने से बरकतें अजीब व गरीब वो दादा ने देखी थी। दादा की मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा थी, वो दादा का ताल्लुक़, वो दादा की मोहब्बत, वो दादा का आपसे जज्बे शौक़। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ दादा इंतज़ार में, यहाँ उम्मे ऐमन बांधी टेंशन में, मैं क्या करूँगी? मैं आपके दादा को मैं क्या जवाब दूंगी? बीबी आमिना का इंतकाल हो गया, तदफीन वगैरह हो गई। एक बुजुर्ग से मैंने सुना, वो यूँ फरमा रहे थे कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब आपकी अम्मी की कब्र मुबारक बन गई ना, आप कब्र मुबारक पर लेट गए और यूँ फरमाने लगे, जिसका खुलासा, मैं मेरी माँ को छोड़ के नहीं आऊँगा। समझ नहीं आता उम्मे ऐमन ने किस तरह समझाया होगा, किस तरह दिल बहलाया होगा, किस तरह सवारी पर सवार किया होगा, और किस तरह ये आपका सफ़र, ये 400 किलोमीटर का गम भरा, मुसीबत भरा, तकलीफ भरा सफ़र, किस तरह आप मक्का मुकर्रमा आए होंगे। आपको मक्का मुकर्रमा
کر آپ کے دادا کو ساری داستان سنا دی گئی اور داستان غم سنا دیا. دادا کا دل بھی ٹوٹ گیا. ایک تو اپنی بہو کے انتقال کا غم اور دوسری طرف یہ چھوٹے سے معصوم سے بچے کو دیکھ کر 6 سال کی عمر ہے, ابو تو پہلے ہی نہیں ہے, اماں کا بھی انتقال ہو گیا. دادا اپنے ساتھ رکھنے لگے, بڑا پیار کرنے لگے, بڑی محبت کرنے لگے. 8 سال کی عمر ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا, آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے, آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. 8 سال کی عمر ہے, دادا کا سایہ بھی اللہ اکبر سر سے اڑ گیا. اور آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ کبھی مکتب نہیں گئے, آپ کبھی اسکول نہیں گئے, آپ کبھی ٹیوشن نہیں گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آپ ان پڑھ تھے, آپ ان پڑھ تھے, آپ ان پڑھ تھے, آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. نبی کا پڑھا لکھا ہونا بہت بڑے عیب کی بات ہے. میرا اور آپ کا ان پڑھ ہونا عیب کی بات, اور پیارے نبی کا پڑھا لکھا ہونا یہ عیب کی بات. کیوں عیب کی بات؟ نبی کا پڑھا لکھا ہونا. اگر ہمارے نبی پڑھے لکھے ہوتے نا, ہمارے نبی کا کوئی استاذ ہوتا, کوئی سر ہوتا, تو جب قرآن اترتا نا تو وہ کیا بولتا پتہ ہے؟ یہ سب میں نے سکھایا ہے. اللہ نہیں چاہتے تھے کوئی یوں کہے کہ یہ سب میں نے سکھایا ہے. اللہ بتانا چاہتے تھے یہ محمد کا استاذ براہ راست میں ہوں, یہ میرا بندہ ہے. دیکھو بچپن میں سب کے سائے سر سے اٹھا دیے, بتا رہے نظام چلانے والا کون ہے, تربیت کرنے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے. اس لیے میرے عزیزو یوں فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے ہمیشہ حلال روزی کا استعمال کرو. یہ بہانے مت بناؤ کہ نہ مجھے تو حرام سے کمانا پڑے گا, مجھے تو سود لینا پڑے گا, مجھے تو بیاج لینا پڑے گا, ورنہ میرے بچوں کا کیسے نظام چلے گا, یہ اسکول کیسے پڑھیں گے. نہ 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 نہ, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم بیاج نہیں لے سکتے, ہم سود نہیں لے سکتے, اور ہم بزنس میں جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم تانا نہیں دے سکتے. اللہ تو حلال دے رہے, اب ہم حرام سے لے یا حلال سے لے یہ ہماری اپنی مرضی ہے. امتحان ہے, حلال سے لیں گے کامیابی, بچے فرما بردار, حرام سے لیں گے ناکامی, گھر میں لڑائی جھگڑے, عاملوں کے چکر, دنیا اور آخرت کا برباد ہو جانا. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک دودھ دینے والا دودھ دے رہا ہے, اب چاہے میں صاف برتن میں لوں یا گندے برتن میں لوں, صاف برتن میں لوں گا دودھ اچھا رہے گا, اس سے جوس بنے گا, اس سے آئس کریم بنے گی, اس سے ملک شیک بنے گا, اس سے چائے بنے گی, اس سے کافی بنے گی. کیوں؟ فرمایا کہ دودھ اچھے برتن میں لیا ہے. اور اگر میں دودھ گندے برتن میں لوں یہ دودھ پھٹ جائے گا, یہ دودھ کسی کام کا نہیں رہے گا. او میرے عزیزو, اللہ تو روزی دے رہے, ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا, لاک ڈاؤن میں کس نے کھلایا, یہ سخت لاک ڈاؤن میں جب دکانیں بند تھی, بازار بند تھے, کاروبار بند تھے, قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر تھا, ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے. قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا, دیکھو ایک دن قیامت کا آنے والا ہے. اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا کتنا ضروری ہے, وہ گھروں میں تراویح پڑھوا کر مسجد کو لوک لگا کر بتایا, دیکھو اگر تمہارے گھروں میں بچے حافظ نہیں ہوں گے تو تمہیں علم طرح سے تراویح پڑھنی پڑے گی. اگر تمہارے بچے حافظ ہوں گے, آج تمہارے بچے حافظ ہوتے تم بھی پورا قرآن سنتے تراویح میں, اور تمہارے بچے حافظ ہوں گے قیامت کے دن تم کو تاج پہنایا جائے گا. ارے اس سے بڑا کیا ایوارڈ ہوگا, اللہ موجود اور بڑے بڑے لوگ موجود. اس وقت اعلان ہوگا جس کا بچہ حافظ ہوگا اور وہ شاندار منبر پر ہوں گے, انہیں تاج پہنایا جائے گا. ان کے ابو کو, ان کی اماں کو دنیا کی سب سے بہترین ڈگری حافظ قرآن ہونا ہے, قرآن کو یاد کرنا ہے. قرآن بھی عظیم الشان کتاب ہے, یاد کرنے والا حافظ قرآن ہو جاتا ہے, اچھی طرح پڑھنے والا قاری قرآن ہو جاتا ہے, اس کو جاننے والا عالم قرآن ہو جاتا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے والا عامل قرآن ہو جاتا ہے, اور اس کو رات دن پڑھانے والا, پڑھنے والا عاشق قرآن ہو جاتا ہے, اس کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن ہو جاتا ہے, اور پورا قرآن دنیا میں کیسے عام ہو جائے اس کی فکر کرنے والا ناشر قرآن کہلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوں فرما
फरमाया कुरान से दोस्ती करो, ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। ये वो कुरान है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। रोजाना 1 घंटा अल्लाह के कुरान के लिए निकालो, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अल्लाह के कुरान को दो। व्हाट्सएप को देते हैं, यूट्यूब को वक्त देते हैं, फेसबुक को वक्त देते हैं, ट्विटर को वक्त देते हैं, अखबार को वक्त देते हैं, चाय पीने के लिए वक्त निकालते हैं, गुस्ल के लिए वक्त निकालते हैं, 10 घंटे बिजनेस के लिए वक्त निकालते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके लिए वक्त निकालते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगाने के लिए वक्त निकालते हैं, 2 सहबाब के लिए वक्त निकालते हैं, कोई अच्छा ग्राहक आ जाए 2 घंटे उसके साथ निकाल लेते हैं, मस्तूरात घर के कामकाज के लिए 2-3 घंटे निकाल लेती है, खाना बनाने में 1-8 घंटा लगा देती है। अरे मेरे अजीजों, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह के कुरान के लिए भी वक्त निकालो, कुरान से दोस्ती करो, कुरान शरीफ से यारी लगाओ, अपने बच्चों को मकतब भेजो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाओ, इन्हें इस्लामी लिबास पहनाओ, इन्हें गैरों वाला लिबास न पहनाओ, इन्हें शर्ट पैंट न पहनाओ, इन्हें जींस टी शर्ट न पहनाओ। बेचारे छोटे हैं, इनका क्या कसूर है? कल को जब ये कब्र में जाएंगे फिर इनका क्या होगा? जैसी तरबियत की होगी वैसे बड़े होके बनेंगे। अरे दरख्त की शाख छोटी हो ना, जिस तरफ मुड़ाओ इस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती है। ये बच्चे छोटे हैं, ये ख्वाजा साहब जैसे भी बन सकते हैं, ये पीराने पीर जैसे भी बन सकते हैं, ये बायजीद बुस्तामी जैसे भी बन सकते हैं, ये कल को उठ के हाफिज कुरान भी बन सकते हैं, ये आलिम भी बन सकते हैं, ये कारी कुरान भी बन सकते हैं, ये कल को उठ के पूरी दुनिया में जाके बयान भी कर सकते हैं, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ भी सकते हैं। अगर ये हाफिज आलिम बनेंगे, अल्लाह की कसम इनके मुकद्दर का 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये आपको जन्नत में ताज पहनाएंगे। आपके दुनिया से जाने पर ये आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाएगा ना, रो करके पढ़ाएगा, तड़प करके पढ़ाएगा। ये रोजाना कब्रिस्तान आएंगे, इसाले सवाब करेंगे। कौन चला गया? मेरा बाप चला गया। आपके जाने के बाद नेक बनेंगे, दीनदार बनेंगे, अल्लाह के फरमा बरदार बनेंगे, आपके बच्चों को वारसा देंगे। वरना कौन आज वारसा देता है? मीरास कौन तकसीम करता है? जब बच्चा ही नाफरमान हो, बाप का नाफरमान, अल्लाह का नाफरमान। ये कैसे हो गया? इसके माँ बाप की वजह से हो गया। इसके माँ बाप ने, ये जब ये छोटा था ना, इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसे मोबाइल दे दिया, इसे अल्लाह के दीन से दूर कर दिया, इसे स्कूल समझाई, इसे अंग्रेजी समझाई। हालांकि कुरान अरबी में, नबी की जुबान अरबी, जन्नत की जुबान अरबी, अल्लाह के कुरान की जुबान अरबी, हमारे प्यारे नबी की जुबान अरबी। मैं और आप इंतकाल के बाद बोलेंगे अरबी, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ा सकते हैं, मगर अल्लाह का कुरान इतना नहीं पढ़ा कि बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा सके। मना नहीं करता आपको, आप अच्छे स्कूल पढ़ाओ, अच्छे ट्यूशन में पढ़ाओ, बहुत अच्छा अंग्रेजी सिखाओ अपने बच्चों को, घर में उसको दीनी माहौल तो दो। आज हमारी कितनी लड़कियां, हमारी कितनी बहनें ईमान से हाथ धो रही है, गैर का मजहब कबूल कर रही है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हम तो ईमान से इतने खुश हैं। ईमान जो अल्लाह ने दिया है उस पर हमें फ़ख्र है। हमें पता है कामयाबी के लिए ईमान ज़रूरी है, कब्र के अजाब से बचने के लिए ईमान ज़रूरी है, जन्नत में जाने के लिए ईमान ज़रूरी है। आज क्या हो गया? हमारे घरों की औरत, हमारे घरों की बच्चियाँ इस्लाम से जा रही है, मुर्तद हो रही है। ये क्या है? माँ बाप ने घर में दीन को आम नहीं किया, अपने घर में दीनी तालीम नहीं दी, अपने घर में अल्लाह वालों के बयानात नहीं सुनाए। ओ मेरे अजीजों, अभी वो वक्त दूर नहीं है, अभी तो नॉर्मल बात है, मामला और भी बिगड़ सकता है। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, अभी का माहौल देखकर ये लगता है बच्चियों को ज़्यादा स्कूल न पढ़ाओ, ज़्यादा स्कूल न पढ़ाओ, 4-5 क्लास बहुत इनफ है। मेरे पास नौजवान लोग आते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं,
ہمارا دل اس سے لگ گیا. میں پوچھتا ہوں کب لگا؟ وہ اکثر کہتے ہیں جب وہ چوتھی کلاس میں تھی، جب وہ 5ویں کلاس میں تھی. یہ دو باتیں، چوتھی کلاس 5ویں کلاس، چوتھی کلاس 5ویں کلاس. ارے ہمیں کوئی اس کو نوکری پر لگانا ہے، کسی جگہ کاؤنٹر پر اس کو بیٹھانا ہے، کسی دکان میں چائے بھرنے کے لیے اس کو رکھنا ہے، کسی دکان میں سیٹ کی خدمت کے لیے اس کو رکھنا ہے. ارے اللہ کی قسم، اس کی جہاں شادی لکھی ہوگی وہیں اس کی شادی ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے زیادہ پڑھے گی خدا کا مقدر بدلے گا اور اللہ اس کی شادی کہیں اور کرائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جہاں مقدر میں لکھا ہے وہاں شادی ہوگی. جتنے بچے ہونا لکھے اتنے بچے ہوں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگ پوچھیں گے آپ کی بچی کتنی پڑھی تھی، اس کے لیے ہم اتنا بڑا قدم اٹھا لیں. ہاں ہاں ہاں، پھر اچھی کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیچر ہو، اس کے پاس اس کو 2-3 سال کے لیے الگ سے انگلش اسپوکن اس کو ٹیوشن دے دیا جائے تاکہ یہ انگریزی بولنا سیکھ لے، انگریزی سمجھ سکے، انگریزی میں فارم بھر سکے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اسے ایک دم جاہل رہنے دو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 4-5 کلاس انف ہے. اسے گھر میں نمازیں سکھاؤ، اسے گھر میں کھانا بنانا سکھاؤ، گھر کی صفائی سکھاؤ، گھر کا کام کاج سکھاؤ، شوہر کی خدمت سکھاؤ، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کو سکھاؤ، اس کو عالمہ کلاس پڑھواؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ، جنت کے تذکرے اس کو سناؤ، اپنے گھر میں دینی تعلیمیں اس کو سنواؤ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت طاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بیانات ان کو سنواؤ. انشاءاللہ آپ کی بچی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، سسرال میں جا کر آپ کے نام کو روشن کرے گی. اس کے پیٹ سے ہونے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے، نیک ہوں گے. آپ کے نواسے نواسیاں حافظ قرآن اور عالم دین ہوں گے. انشاءاللہ یہ آپ کی بچی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. 2 مہینے کے بعد آپ کو فون نہیں آئے گا امی میرے سسرال میں مجھے تکلیف ہے. ورنہ اگر اللہ کو بھول کر کے جتنا پڑھایا جائے، جتنا لکھایا جائے، اگر زیادہ پڑھا لیا اور ہماری بچی نے ایمان سے ہاتھ دھوتے روتے تھک جائیں گے. عاملوں کے تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ان کے چکر سے بھی کچھ نہیں ہوگا. او میرے عزیزو، دنیا کی زندگی 60-70 گھر میں سے کسی نے ایمان کو کھو دیا اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گی. شرک اللہ کو پسند نہیں. ارے ہماری بیوی کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو دیکھیں، یہ کیا ہماری بیوی کو پسند ہے؟ اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری اہلیہ کسی اور کو دیکھے، کیا یہ ہمیں پسند ہے؟ فرمایا نہ یہ ہمیں پسند نہیں. اس لیے قرآن میں صاف اعلان کیا جو بھی گناہ ہو چاہے تو معاف کر دوں گا، چاہے تو پکڑ لوں گا، لیکن اگر کسی کو شریک ٹھہرایا میں معاف نہیں کروں گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میرے عزیزو، یہ عاجز آپ سے ایک منت سماجت کرتا ہے، ایک ریکویسٹ کرتا ہے، آپ مستورات کے پروگرام زیادہ کرواؤ، ان کے بیانات زیادہ کرواؤ، تربیتی بیانات ان کے زیادہ کرواؤ. او میری دینی ماؤں بہنوں، میں تو بھول گیا کہ آپ بھی میری بات سن رہے ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو نا. یہ پھول جیسی بچیاں، یہ اتنی اچھی بچیاں، یہ سمجھدار بچیاں، یہ ہماری معاشرے کی اتنی پیاری بچیاں، یہ کیا قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے. ارے اللہ اکبر کبیرہ. انہیں پیار دو. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو پیار دو، اپنے بچوں کو دوست بنا کر کے رکھو، اپنے بچوں پر بہت زیادہ سختی نہ کرو کہ یہ کہیں اور دل لگا لیں. انہیں اللہ کا دین سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ عاجز کے چند کلمات کی اور درد دل کی یہ اون والے اور پوری دنیا والے یہ انشاءاللہ لاج رکھیں گے اور ضرور اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں یہ سب سوچیں گے. میرے عزیزو، دوبارہ میں دہراؤں، ایک وہ دن آئے گا میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، میرا بھی جنازہ اٹھے گا، آپ کے بھی جنازے اٹھیں گے. شادی کی پہلی رات دیکھی ہے نا، انشاءاللہ قبر کی پہلی رات بھی دیکھیں گے. جانا ہے اللہ کے پاس، جانا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے. منکر نکیر کے سوالات 20 منٹ کے بعد قبرستان کے دروازے کا بند ہو جانا اور قبرستان میں سناٹے کا چھا جانا اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. قیامت کا دن اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا وہ جلال، اللہ کا وہ غصہ، اللہ کا وہ رعب، اللہ کا وہ دبدبا، جہاں میں اور آپ کاپ رہے ہوں گے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. او حضرت آدم علیہ السلام
پتا ہے میں جنتی ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کے جلال کو دیکھ کر کے۔ وہ بھول جائیں گے اپنی امت کو، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، اے رب میرا کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا تھا، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا۔ پتا ہے نا، سب کو پتا ہے حساب کتاب کون لے رہا ہے، اللہ لے رہا ہے۔ جہاں رشوت نہیں چلتی، دھوکہ نہیں چلتا، پیسہ نہیں چلتا، جھوٹ نہیں چلتا، بناوٹ نہیں چلتی، او ہو قرآن کریم کے الفاظ تو سنو، الیوم نختم علی افواہہم، خلاصہ یہ کہ آج ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، آج اس پر تالے لگا دیے جائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تو ہاتھ بولیں گے کہ موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا، آج تو ہاتھ بولیں گے پیسہ کہاں سے کما کے لایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، آج تو ہاتھ بولیں گے کہ کسی کو دیا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا یا نہیں، یا کسی پر ظلم کیا تھا، جو بھی ہوگا یہ ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ چل کے کہاں گئے تھے، فجر میں میٹھی نیند سوئے تھے یا اللہ کے بلاوے پر مسجد میں گئے تھے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ گشتوں میں گئے تھے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، خواجہ صاحب کی نقل ہو جائے، پیران پیر کی نقل ہو جائے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ اللہ کے راستے میں گئے تھے یا ٹھیٹھر میں گئے تھے یا زنا کی طرف گئے تھے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا رعب ہوگا۔ قیامت کے دن کی ایک گھڑی بہت خطرناک ہوگی، جب مجھے میرے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، آپ کو آپ کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے، اور انسان ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا نا ابھی تھوڑی دیر میں یا تو میرا جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسی زندگی گزاری ہوگی، ایگزام میں جیسا لکھو ویسا ریزلٹ آئے گا، ایگزام میں صحیح لکھو اچھا ریزلٹ آئے گا، غلط لکھو غلط ریزلٹ آئے گا۔ بالکل اسی طرح صاف کہا ہے میرے نبی کے طریقوں پر چلو تمہارا ریزلٹ اچھا، نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں، دنیا میں چین سکون اطمینان اور امن و امان، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر میں بھی اچھا، اللہ کی زمین پر بھی اچھا، زندگی گزارنے کا مزہ، اور انشاءاللہ نو ٹینشن لائف، اور دل و دماغ میں سکون۔ اور اگر میرے نبی سے ہٹ کر کے زندگی گزارو، غیروں کے طریقوں پر، یہودی کے طریقوں پر، نصارہ کے طریقوں پر، مشرکین کے طریقوں پر، مجوسیوں کے طریقوں پر، او ہو سب سے پہلے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع، بچوں کا نافرمان ہونا شروع، عاملوں کے چکر شروع، دماغ کے اوپر ٹینشن شروع، بے چینی شروع، 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ گئے، 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑ گئے۔ شیطان کہتا ہے 1 سال کے بعد لائف ویل سیٹ ہو جائے گی، وہ پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہے لائف ویل سیٹ نہیں ہو رہی ہے اور بگڑ رہی ہے۔ اللہ کی قسم نبی کے طریقوں سے ہٹو گے، جتنی عمر بڑھتی جائے گی لائف اور بگڑتی جائے گی، لائف ویل سیٹ نہیں ہوتی۔ ابا کو ناراض کر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، ابا کو اور ناراض کرو گھر میں اچھا نہیں لگتا، ابا کو اور ناراض کرو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ کو ناراض کرو گے نا اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگے گا۔ قرآن کریم کا اعلان، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا عمل کرے گا نا اس کا وبال اس پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے نا کہ دیکھ تو صحیح تو نے کیا زندگی کیسی گزاری، مجھے راضی کیا یا ناراض کیا، تو خود دیکھ لے۔ جب نامہ اعمال دیکھے گا، صفحے پلٹائے گا، کہے گا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر ادا ہر بات ہر چیز
ہر بات اس میں سب لکھی ہوئی ہے. یوں قرآن میں اعلان کر دیا پہلے ہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں جو ایک دم سچی اور پکی کتاب ہے, کلام اللہ ہے, کتاب اللہ ہے. قرآن اٹھا کر تو دیکھو, ایک طرف جنت کا تذکرہ, فوراً اس کے بعد جہنم کا تذکرہ, جہاں جہنم کا تذکرہ فوراً اس کے بعد جنت کا تذکرہ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, حساب کتاب ہوگا, ترازو قائم ہوں گے, انسان کی نیکیوں کا وزن ہوگا, برائیوں کا. فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا, وہ تو جنت میں ہوگا. فوراً دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, جہنم کا تذکرہ شروع, اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ, یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. میرے عزیزو یہ دنیا کی زندگی یہ سیریس ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا کہ جو مرضی کرنا, کھانا پینا, ذرا گھر کا نظام اچھا چلانا, بچوں کے بنگلے, اچھی گاڑی, ویل سیٹ, اس طرح مرنا کہ ان کو دنیا کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہ ہو, چاہے بے نمازی ہو, چاہے بے دین ہو, چاہے شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارتے ہو, چاہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہو, لیکن دیکھنا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کے گھر میں اے سی ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, اونچی ڈگری ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو. کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم دوبارہ میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہارا کیا خیال ہے تم مٹی ہو جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے, تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے؟ ارے خدا کو اتنا کمزور سمجھا جو ایک ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے, روزانہ کئی انسانوں کی پیدائش کر سکتا ہے, کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان بنا سکتا ہے, جو بغیر جو ستون کے آسمان بنا سکتا ہے, ساتوں آسمان بنا سکتا ہے. کیا وہ اللہ اتنا کمزور ہو جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے زندہ نہیں کرے گا؟ کیا یہ دنیا کی زندگی کوئی مذاق ہے؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے ایسے ہی پوری زندگیاں کھپا دی؟ خواجہ صاحب نے پوری زندگی تہجد ایسے ہی پڑھی, حضرت خواجہ دانا صاحب سورت میں ایسے ہی تشریف لائے. کیا ان حضرات کو پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ذمہ داریاں ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی؟ اللہ کا دین ان کو سمجھ میں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے عزیزو, اللہ کرے میری اور آپ کی آنکھ کھلے, میری اور آپ کی آنکھ کھلے. ذرا کچھ قبر کے بارے میں بھی سوچے. میرے بچوں کا انتقال ہو رہا ہو, وہ موت کے وقت کلمہ پڑھ رہے ہو, اور ان کو قبر میں رکھا جائے, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل رہی ہو, اور بچہ یوں کہہ رہا ہو اللہ یہ سب میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے, جہاں کہیں ہو جنت الفردوس میں پہنچا دو. میرے عزیزو, ہم بچوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کیا ہمارے بچے قبر میں تڑپیں گے؟ کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ اگر عذاب ہو گیا کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ کیا یہ بچے ہمیں قبر میں دعا دیں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ چھوٹے ہیں, معصوم ہیں. ٹی وی دو, ٹی وی کے ہو جائیں گے, موبائل دو, موبائل کے ہو جائیں گے, قرآن دو, اللہ کے ہو جائیں گے. انہیں اچھے مکتب میں پڑھاؤ, انہیں اللہ کا دین سکھاؤ, بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. اللہ کا دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا. آخری ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زندگی میں چٹنی روٹی کھا لینا, فاقہ برداشت کر لینا. او میری دینی ماؤں بہنوں, آپ کے شوہر جب جائے نا بزنس پر,
آپ ان کو یوں کہو ہم فاقہ برداشت کر لیں گے، ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، لیکن میرے شوہر آپ حرام کمائی مت لانا، سود کی کمائی مت لانا، بیاج کی کمائی مت لانا، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب حرام کمائی کا وہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اور اس سے انسان کا جو گوشت بڑھتا ہے، بنتا ہے، یوں فرمایا اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے، اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ یہ بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے، یہ بچے جوان ہو کر ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں جس زمین پر بارش نہ ہونا وہاں کی فصلیں برباد، اور جس گھر میں اللہ کا دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد۔ بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکالو، ایڈورٹائز میں کیا کیا آ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ماں باپ سب بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکالو، اپنے موبائل سے ٹی وی کو نکالو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، موبائل کو پاک صاف رکھو، یہ دل کو پاک صاف رکھو، اور کبھی بھی حرام کی طرف نہ جاؤ۔ دو گناہ سے دو گناہ اتنے خطرناک، اتنے سخت ترین گناہ، اللہ اتنے ناراض کہ یہ دو گناہ کرنے والوں کو یوں کہتے ہیں، اور گنہگار کو تو آپ کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ساری بات۔ اور یہ دو جو گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر کوئی یہ دو گناہ کرے اس کو یوں کہتے ہیں کہ چل تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، آجا مقابلے میں۔ اللہ کے سامنے کون ٹک پائے گا؟ دو گناہ بہت خطرناک۔ نمبر ایک، کسی اللہ والے کو ستانا، نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس کو ستانا بہت بڑا گناہ۔ حدیث قدسی میں ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص کسی میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچوں کو کوئی ستائے تو ماں باپ برداشت نہیں کرتے نا، اس کے عاشق کو کوئی ستائے اللہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اس لیے کبھی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری بستی میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے نیک لوگ، ہمیں سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے ہم ان کے بارے میں کچھ بھی بولے نہیں بھائی، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے ہم اپنے حساب سے دور رہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ بولے نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جیتالی، کاپودرا کے قریب ہے، ابھی یہاں پر کچھ وقت پہلے ایک قبر کھودی، ایک قبر، تو اس میں سے ایک شخص حافظ عالم نہیں تھے، اللہ اکبر، 22 مہینے کے بعد قبر کھولی، قبر ایک دم صاف شفاف، کفن بھی ایک دم صاف، ان کے چہرے کو کھولا گیا، ایک بال آگے پیچھے نہیں ہوا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں جا کر آیا ایک ہفتے پہلے، جیتالی جا کر آیا، خود ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کی جب قبر کھولی نا اور کفن سے جب چہرے کی چادر کو ہٹایا نا، یوں لگا کہ ابھی سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کے ابا کا ایسا کیا خاص عمل تھا کہ آپ ان کی قبر کھولی گئی اور جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرا ابا جو ہے نا علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے کہا کیا قدر کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب، آس پاس کی مسجد کے امام صاحب، استاذ لوگ، ان کی بیوی جب کہیں اپنے گھر جائیں نا تو اس کو کہتے تھے اب آئندہ کل سے جب تک تیری بیوی نہ آئے تیرے 10 بجے میرے گھر کھانے آ جانے کا۔ تو یہ قدر کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی بزرگ آئے، کوئی اللہ والے آئے، کوئی نامچین لوگ آئے ان کی قدر کرتے تھے، نہ عالم ہے نا، اب چاہے یہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اگر یہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو یہ اس کا حساب دے گا، مجھے اس کا حساب نہیں دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میرے دادا نے خود مجھے بتایا کہ بیٹا اپنے نوساری میں جامع مسجد میں پہلے جب کوئی تراویح پڑھانے والے آتے تھے نا تو الحمدللہ ان کی خدمت میں بہت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے ابا کو حافظ بنایا، تم لوگ دونوں بھائی کو عالم بنایا۔ اب ایک بہت بڑے مفتی، حضرت مفتی صاحب، وہ کہنے لگے کہ میرے ابا تو سرکاری آدمی تھے،
ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا بزرگ بنایا۔ وہ جیتالی کے قاری صاحب خود، اللہ اکبر، ان کے ابا نے علماء کی قدر کی، آج ان کے بچے مولانا بنے، عالم بنے، قاری بنے، تو علماء کی قدر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن شریف کو ہم نے چھاپنے کے لیے دیا پریس والوں کو، اس نے چھاپنے میں آگے پیچھے کر دیا اللہ کے بندے نے، پہلا صفحہ، 10واں صفحہ، 50واں صفحہ، پھر 51واں صفحہ، پھر 200واں صفحہ، چھاپا پورا قرآن، صفحے آگے پیچھے کر دیے۔ اب کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ، اس قرآن کو پھینک دو گے؟ اس قرآن کی بے ادبی کرو گے؟ نہ نہ نہ، کیا کرو گے؟ قرآن شریف کو چومو گے، سینے سے لگاؤ گے، بلند جگہ پر رکھو گے۔ قرآن، ہاں اس ترتیب سے قرآن پڑھیں گے تو نہیں، لیکن قرآن کی بے ادبی کریں گے نہیں۔ اگر کسی علماء کی زندگی میں نیک عمل نہ ہو تو ہم ان کی پیروی تو نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کے خلاف جائیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو نارمل یہ مت سمجھنا کوئی علماء نے مجھے کہا ہے، یہ تو ایک بات نکلی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، پھر ابھی ایک شخص تھے، وہ ایک بزرگ کو ستاتے تھے، بڑی خطرناک طریقے پر ان کی موت آئی۔ ہم نے اپنے شہر میں بھی دیکھا، کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک اللہ والوں کو ستایا تھا، 8-9 کچھ لوگ تھے، اتنی خطرناک موت مرے، کوئی واش روم میں مرا، کوئی کہاں مرا، اللہ کیا۔ ہم ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کو کتی نے فوراً کاٹ لیا، وہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک شخص نے بائک چڑھا دی اس کے اوپر، بائک کسی اور نے چڑھائی لیکن یہ پیچھے بیٹھے تھے نا، دوسری سیکنڈ کتی نے آ کے کاٹ لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس کے بچے کو ہلکا سا ٹچ ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ہاں، یہ جانوروں میں بھی چیز ہے، بچوں کو چھیڑو گے نا تو ماں باپ چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا اللہ کے ولی لوگ، اللہ کے عاشق لوگ، اللہ کے نیک بندے لوگ، ان کو کبھی بھی زندگی میں چھیڑنے کا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آوے، راستہ بدل لو، سلام کلام کرو، بے ادبی مت کرو، ان کا امتحان مت لو۔ اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر، اس کے بارے میں تجھے جواب نہیں دینا ہے۔ آپ کی اصلاح میرے اوپر فرض نہیں ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، آپ کی اصلاح میرے اوپر فرض نہیں ہے، میری اصلاح آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں، میرے اوپر میری اصلاح فرض ہے، آپ کے اوپر آپ کی اصلاح فرض ہے۔ میرے ذمہ 2 کام ہیں، میں اپنی اصلاح کروں اور آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں۔ آپ جڑ جائے تو ٹھیک، نہ جڑے تو آپ کا مقدر۔ میرا اپنا کام اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں، دین کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، شریعت کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ کچھ لوگ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اپنی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں، اللہ پاک کو سوری کہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، 1-8 مہینے کے بعد خوشخبری سناتے ہیں، مولانا میں بہت بے چین تھا، اب بہت سکون میں ہوں، اب بہت بہاروں میں ہوں۔ ایک تو یہ گناہ، انشاءاللہ اللہ والوں کی بات بہت دور کی، زندگی میں ہم کبھی کسی کے بارے میں نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کبھی کسی کے خلاف ہم جائیں گے نہیں۔ دوسرا گناہ، ایک تو آپ کو سنا دیا، دوسرا گناہ بہت خطرناک، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان ہے جنگ۔ سود، بیاج لینے والا، بیاج دینے والا، ان دونوں کے درمیان سیٹنگ کرانے والا، اس میں کسی بھی قسم کا ساتھ دینے والا، اللہ اتنے ناراض پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، جس کے ہاتھ میں میرا اور آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے، جو مجھے خوشی دے سکتا ہے، پریشان بھی کر سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلیل بھی کر سکتا ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، جس نے ابھی تک ہمیں کھلایا، ہمارے گھر والوں کو کھلایا۔ کتنے بچے ہیں یتیم ہو گئے، ان کے ابو قبروں میں، ان کو کھلا رہا ہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کو کھلا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں کھلا رہے، جب ہم چلے جائیں گے اللہ انہیں بھی کھلائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے سود لیا، بیاج یا دیا، اتنا خطرناک گناہ، اللہ ایسے جلال میں آتے ہیں، ایسے ناراض ہوتے ہیں، یوں فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ میں نے تو دیکھا سود لینے والے کو، بیاج لینے والے کو، شیطان کہتا ہے تو اوپر آ جائے گا، تو ویل سیٹ ہو جائے گا، اتنے ہی تو دینا ہے نا، تو آرام سے دے دے گا، بھول جانا، نہیں دے پاتا ہے وہ، نانی دادی یاد آ جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ بیاج کے پیسے سے پیسہ بڑھ گیا، دکان کھول لی، انتقال ہو گیا، جب
تک اس کی نسلوں میں وہ پیسہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو کوئی کھڑا ہو سکتا نہیں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص میرے پاس آئے، مولانا وہ بیاج کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سود لے لی۔ اچھا میں ذرا آپ کو پہلے قرآن سے سناؤں، قرآن کیا کہتا ہے، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جو بالکل سچی اور پکی کتاب ہے اس میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ سن لو۔ سود کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صاف اعلان قرآن کریم کا۔ تیرا اللہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور کیا کرتا ہے، فرمایا صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرے عزیزو جب اللہ کے دے میں سود کو مٹاتا ہوں کہاں سے ترقی پائے گا سود لینے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں مولانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، قرآن کی بات بھی ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ سود میں 10,000 دو 12,000 آتے ہیں، صدقے میں 10,000 میں سے 2,000 دو 8,000 بچتے ہیں۔ آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہے 10 کے 12 ہو رہے سود میں بیاج میں، اور 10 میں سے 2 صدقہ دے دو تو 8 ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آتی میرا عزیز، وہ بڑا حکیم ہے، اس کے سامنے دماغ نہ چلا۔ سود میں 10 کے 12 تو ہوں گے، اللہ تیرا کام 20 کا کر دے گا، 8,000 کے لیے تو مارا مارا پھرے گا۔ صدقے میں 10 کے 8 تو ہوں گے لیکن اللہ تیرا کام 6 میں کر دے گا، 2,000 کے لیے تو عیش کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تیرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ کی؟ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کو بھی پتا چلے گا اللہ کیسا حکیم ہے، کتنی حکمتوں والا ہے۔ بستی میں ایک سانپ نے بادشاہ کے بیٹے کو کاٹ لیا۔ کس کو کاٹ لیا؟ بادشاہ کے بیٹے کو۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کو آیا غصہ، میری حکومت میں سانپ نے کاٹ لیا۔ سپیروں کو بلایا جو سانپ کو پکڑتے ہیں، وہ کہا تلاش کرو جتنے بھی سانپ ہے سب کو ختم کر دو، یہاں سے مار دو سب کو۔ اب انہوں نے تلاش کیا، سانپ نظر آ جائے مار دو اور چیز ہے، تلاش کر کر کے مارنا، کسی سوسائٹی میں ایک سانپ آ جائے اس کو مار دیا جائے وہ الگ ہے، اب پورے علاقے سے سب سانپ کو تلاش کرو مارو، بزنس چھوڑ دو اسی کے پیچھے لگ جاؤ، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب سانپر لوگ لگ گئے، ایک ایک سانپ کو تلاش کیا، کچھ دن گزر گئے، کہا بادشاہ سلامت، ہماری تحقیق کے مطابق اب پورے علاقے میں ایک بھی سانپ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ دوسرے دن بادشاہ کے گھر والے بیمار ہو گئے، رعایا والے بیمار ہو گئے، چھٹی پڑنا شروع ہو گئی، آفیسیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا ہوتا ہے بیماری، کچھ دن ہوئے بادشاہ ہی بیمار ہو گیا۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ علاقے کے ایک بہت معتبر اور زبردست حکیم کو لایا گیا اور ساری داستان ان کو سنائی۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے اللہ کی قدرت میں اللہ کے نظام میں آگے پیچھے کیا، اصل میں یہ جو ہوا چلتی ہے نا اس کے ساتھ کچھ زہریلی ہوا بھی ہوتی ہے، تو یہ جتنے سانپ ہیں نا وہ زہریلی ہوا لے لیتے ہیں، صاف ہوا چھوڑتے ہیں۔ اب جتنی زہریلی ہوا ہے یہ سب کون لے لیتے ہیں؟ سانپ اپنے اندر لے لیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، صاف ہوا ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو بولے اب تمہارے یہاں سانپ ہی نہیں ہے تو ہوا میں زہر پھیل گیا اس لیے سب لوگ بیمار ہو گئے، یہ تو سب کی جان کا خطرہ ہے۔ ہاں کیا بات کرتے ہو؟ بولے فوراً بولے کچھ سانپ لاؤ اس کو بستی میں چھوڑ دو۔ کچھ سانپ منگائے گئے، اس کو بستی میں چھوڑ دیا گیا، تھوڑے دن کے بعد الحمدللہ سب صحت یاب ہو گئے۔ یہ میرا اللہ کی حکمت ہے، ہم کیا جانے اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت کو۔ اس لیے میرا عزیزو ان والوں، مجھے امید ہے کہ اس علاقے میں آپ لوگ تو ویاج سے بہت دور ہوں گے، سود کے لین دین سے بہت دور ہوں گے، چونکہ یہاں تو مدرسے ہیں، مسجد ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، یہاں تو لوگ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی میں نظر آ رہے ہیں، باشرہ نظر آ رہے ہیں، علماء آپ کے یہاں آتے، اللہ والے آپ کے یہاں آتے،
کتنے اللہ والوں کی آمد یہاں سے ہوتی ہے، آپ کے یہاں سے کتنے اللہ والے گزرتے ہیں، کتنے بیان ہم سنتے ہیں، کتنی تعلیم ہم سنتے ہیں، اور کتنے بیان ہم تو یوٹیوب میں سنتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں تو سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے تو کسی نے نہیں لیا ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے لیا ہو نا تو گھر بیچ کے نکل سکتے ہو تو گھر بیچ کے نکل جانا، جلدی بکتا بھی نہیں ہے گھر۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا سود لیا ہے، بہت حالت خراب ہو گئی ہے، گھر بیچنے کے لیے نکالا، بکتا نہیں، 4 لاکھ روپے کم میں دے رہا ہوں تو بھی کوئی لیتا نہیں۔ میں نے کہا میرے عزیز کورونا سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا علاج بھی سمجھ میں آتا نہیں، کیونکہ عذاب سمجھ میں نہیں آتا اور عذاب کا علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو سود لینا اور دینا تو اللہ کی طرف سے عذاب میں آ گیا۔ تو اب یہ سارا معاملہ بہت مشکل ہو گیا، یہ تو بہت رونا اور تڑپنا پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی سود سے نکل جائے گا، ایسے ہی اس کا گھر بک جائے گا، یہ تو کوئی بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا، رات کو رونا پڑے گا، سچی طلب رکھنی پڑے گی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ آپ رزاق تھے، روزی دینے والے آپ تھے، اور آپ نے سب کو روزی دی، لاک ڈاؤن میں سب کو کھلایا، کسی غریب کو بھوکا نہیں مارا، ہسپتال زیادہ بھری ہے، بھوکے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماریاں پھیلی ہے، وہ زیادہ کھانے والوں کی وجہ سے ہسپتال بھری ہے، بھوک کی وجہ سے ہسپتال نہیں بھری ہے، یہ تو بیکری پروڈکٹ کی وجہ سے ہسپتال بھری ہے۔ ابھی ہمارے نوساری کے آگے ڈانگ ضلع میں ایک ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھے تھے، وہ 6 مہینے کے قریب بیٹھے، پیشنٹ ہی کوئی نہیں آتا تھا، وہ وہاں سے چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، ڈانگ ضلع سے ایک دوسری جگہ چلے گئے، ڈانگ ضلع میں۔ ان کو وجہ پوچھی گاؤں والے کو، کیا ہوا؟ بولے ہمارے یہاں بیکری ہے نہیں، میدے کی چیزیں بنتی نہیں ہے تو میدا خراب ہوتا نہیں ہے، اب میدا خراب نہیں ہوتا تو بیماریاں وجود میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب کا بزنس چلتا نہیں تھا تو ڈاکٹر صاحب کہیں اور چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، بھوک بات اصل میں یہ چل رہی تھی، گھر والے اس بات کو طے کرے کہ انشاءاللہ ایک جذبہ۔ اب ایک کلپ میں نے ریکارڈ کروائی تھی سود بیاج کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے ابھی کہاں ہے، میں بیجاپور گیا، ایک آدمی میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ کی وہ کلپ میں نے سنی اور بے شک میں یہ چیز میں مبتلا تھا اور اس کی کیا سزا ہے نا وہ میں دیکھ رہا تھا، میرے اندر کی بے چینی، میرے گھروں کے لڑائی جھگڑے، وہ سروں پر ٹینشن بیاج کی وجہ سے اللہ کیسے گھیرتا ہے اور کیسے اس کو دنیا کے حوالے کرتا ہے اور کیسے اس کو پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا، یہ جو بینک سے پیسے لیتے گھر بنانے کے لیے اور یہ جو کوئی چیز چلانے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، میرے عزیزو سود کا کام نہ کرو، سود کا کام نہ کرو۔ میں نے اس کلپ میں کہا بھائی جو جس طرح نکل سکتا ہو بہت جلدی نکل جائے۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا میں نے اپنی 80% پراپرٹی بیچ دی، ابھی بھی کچھ باقی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بولو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، مجھے تھوڑا سا اس پہ رحم بھی آ رہا تھا کہ بیچارے نے اپنی 80% پراپرٹی بیچ دی۔ تھوڑی دیر بعد سوچ کے میرے دل میں یہی بات آئی، میں نے کہا ساری بک سکتی ہو تو ساری بیچ دو، اللہ بہت قریب ہے، آپ کی طلب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کروڑ پتی کو روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے اور روڈ پتی کو کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی اللہ آپ کی طلب پہ آپ کو نواز دے۔ اچھا ایک دو بات مستورات کو بھی بتا دوں، او میری دینی ماں بہنوں، آپ بھی آئی بیٹھی ہو، آپ سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہیں اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا، آپ جو ہیں نمازوں کا اہتمام کرنا۔ او میری دینی ماں بہنوں، آپ اول وقت نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا، نمازوں کو ٹال کے مت پڑھنا، اول وقت نماز ٹال کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ارے ہم چائے کو ٹھنڈا کر کے بھی پی سکتے، پیتے ہیں کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے بھی کھا سکتے، کھاتے ہیں کیا؟ ہم کھانے کو ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے، کھاتے ہیں کیا؟ کھانا فوراً، چائے فوراً، آئس کریم فوراً، سمجھدار لوگ ہیں، پگھل جائے گا، ملک شیک بن جائے گا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح نمازوں میں اگر لیٹ کرو گے نمازوں کی جان نکل جائے گی، مزہ نہیں آئے گی۔ اذان کے بعد فوراً اچھی طرح وضو، اطمینان سے نماز کے بعد 2-4 رکعت 2-4 منٹ کے لیے اپنے اللہ سے دعا بھیک ضرور مانگنا، آپ کے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا، آپ کے شوہر آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر یہ گھر میں
آ کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو, آپ پر بیجا غصہ کرتے ہو, آپ اپنے اللہ کو کہہ دینا, شکایت مت کرنا, اللہ کو کہنا اللہ میرے شوہر کا غصہ چھوڑا دے اور ان کا موبائل چھوڑا دے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, یہ آپ کو وقت دیں گے, گھروں میں بہاریں آئے گی, دونوں میاں بیوی میں محبتیں ہوگی. تو آپ سے ایک گزارش یہ تھی, آپ اول وقت نماز پڑھنا, آپ کا کچھ بھی کام ہونا آپ اپنے اللہ سے کہنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے واپی سے ایک مستورات کا فون آیا, مجھے کہنے لگی مولانا صاحب کوئی عمل دے دیں. میں نے کہا میں کوئی عامل تو ہوں نہیں, عملیات کا کام میں جانتا بھی نہیں ہوں اور میں تھوڑا سا دور بھی ہوں. تو کہنے لگی کہ پھر بھی آپ کے پاس کوئی عمل ہو یا ان کا کوئی عامل صاحب کا نمبر ہو. میں نے کہا میرے پاس عاملوں کے جو رب ہے نا اللہ, اس کا نمبر ہے. تو کہتے یار بہت اچھا, پھر تو وہی دے دو. میں نے کہا دیکھ تو میری ایک بات مان, وہ تجھے سمجھ نہیں آئے گی. اس نے کہا نانا مولانا جو پریشان حال ہوتا ہے نا اس کو سب بات سمجھ میں آتی ہے, وہ ہر وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے مسئلے حل ہوں گے. میں نے کہا 101%, 121% ضرور تیرے مسئلے حل ہوں گے, تیری پریشانیاں دور ہوگی, تیرے گھروں میں بہاریں آئے گی. اس نے کہا عمل بتا دو. میں نے کہا کہ عمل یہ ہے, رات 4:30 سے 5, رات 4:30 سے 5 یا 4 سے 4:30, آدھا گھنٹہ تو اپنے اللہ کو دے دے. اللہ پہلے آسمان پہ آتے. کہاں آتے ہیں؟ جب اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں ہمارے کام بنانے کے لیے, اس وقت تو ہم میٹھی نیند سوتے, صبح اٹھ کے روتے. سب اللہ والوں کے کام بنتے. کوئی دیکھا کوئی اللہ والا پریشان؟ کہاں سے دیکھو گے؟ وہ رات میں اپنی عرضی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, ان کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں, فوراً ان کی عرضی لے لی جاتی ہے, ان کے کام بنا دیے جاتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ خود پہلے آسمان پر آتے ہیں, ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی قرضے میں, ہے کوئی کس کا بزنس نہیں چلتا, ہے کسی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے, اس کا کام بنانے کے لیے آیا ہوں, پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں. خود رب کریم پہلے آسمان پہ اور گنہگار کمزور بندہ سویا ہوا ہے. پیارے نبی علیہ السلام دیکھو کبھی بھی آپ کی تہجد نہیں چھوٹی. ہمارے نبی پر تو تہجد فرض تھی, صحابہ تہجد گزار تھے. ہمیں چاہیے ہم آدھا گھنٹہ, 10 منٹ, 15 منٹ, ارے 4:30 کا الارم رکھیں, وضو کریں, 2 رکعت پڑھیں, اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں, 4:45 کو پھر سو جائیں, 15 منٹ اللہ کو دے دیں. کوئی بڑا اہم کام ہو تو لوگ دیتے ہیں نا 15 منٹ. ارے لوگ 15 سال سے کوئی یو کے میں ہیں, کوئی یو ایس میں ہیں, کوئی دبئی میں ہے, کوئی سعودی میں ہے. کمانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا, اور جو سارا کام بنا سکتے ہیں, جب اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آتا ہے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دو. بولے اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ جو باتیں مجھے کہی اللہ سے کہہ دینا, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آپ کی امی کو بھی کہا نا تو آپ کی امی بھی کیا کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ پریشانی دور نہیں کر سکتی آپ کی. آپ کا شوہر بھی آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا. سب اللہ کو کہہ دو, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. 2 دن کے بعد فون آیا, 2 دن کے بعد, مولانا صاحب جی معاف کرنا آپ کو پریشان کیا تھا, آج کے بعد سے نہ آپ کو فون کروں گی نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی. میرے کام ہونا شروع ہو گئے اور مجھے ایڈریس مل گیا, اب میں اپنے سب مسئلے وہیں سے حل کروا دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 سال ہو گئے فون نہیں آیا, اب ہو گئے مسئلے حل. ابھی میرے اور آپ کے جتنے مسئلے ہیں نا, مذاق نہیں کرتا ہوں, سب حل ہو سکتے ہیں, سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں, سب گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اب جب میاں بیوی رات سونے سے پہلے 10 منٹ غیبتیں کرتے ہو, ماں باپ کی, وہ بھی بھائی بہن کی, دیرانی کی, جیٹھانی کی, نڑن کی, پڑوسیوں کی, کہاں سے مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے تو اور بڑھ جائیں گے, ہماری نیکیاں چلی جائیں گی, سامنے والے کے گناہ آ جائیں گے. بہت سی مستورات رات میں فون کر کے اپنے امی کو فون کرنا اچھی بات ہے, سسرال والوں کی غیبت. 10 سال ہوئے مسئلے حل ہو گئے نہیں, اور بگڑتے جائیں گے. تیری ماں بھی پریشان, تو بھی پریشان. مسئلے حل ہوتے ہیں نہیں, مسئلے تو اللہ کو کہنے سے حل ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ ایڈریس ہے نا, جہاں سے ملتا ہے وہاں کا. اللہ مجھے بھی سمجھائے, آپ کو بھی سمجھائے. ایک آدمی کا 25,000 روپے ادھار تھے, قرضہ تھا, 25,000 دینے تھے. وقت آ گیا, 12 بجے کا وقت تھا, وہ اللہ سے ہی مانگتا تھا. وہ 10 بجے مسجد میں آ گیا, اللہ میں تو آپ سے مانگ کے آج تک کبھی بھی نامراد نہیں ہوا,
اور آپ تو پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں، سب مسئلے آپ ہی حل کرتے ہیں. اب 12 بجے مجھے دینے ہیں اور میں تو ذلیل ہو جاؤں گا اللہ، میں زبان جھوٹی پڑ جائے گی. میں نے آپ کی ذات پہ نظر رکھ کے لیے تھے، میں تھوڑی نہ کوئی سود بیاج کی طرف گیا تھا. اللہ آپ میرا قرضہ آسان فرما دے. اللہ سے کہنے لگا، قریب میں ایک مکان تھا مالدار کا، اس کی طبیعت بگڑی گھر میں، وہ بے چین ہوا، وہ ہارٹ میں تکلیف ہونا شروع ہوئی. وہ یوں سمجھا کہ میرا آخری وقت آ گیا. وہ گھر سے باہر نکلا، ایمبولنس بلا لی جائے، بچوں کو بلایا جائے. دل میں خیال آیا اگر موت کا ہی وقت ہو، ہسپتال میں مرنے سے بہتر ہے مسجد میں مر جائے. فوراً مسجد میں گیا کہ 2 رکعت پڑھے، صلاۃ التوبہ کی، اللہ سے معافی مانگ لے. دنیا والے تو میرے گھر والوں پر روئیں گے، میری آگے کی منزلوں پر کون روئے گا؟ مرنے والوں پہ کوئی نہیں روتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہو رہا ہے، بہت کٹھن وادیاں ہیں، اس پہ کوئی نہیں روتا ہے، اس کے بچوں پہ روتے ہیں. اس کی بیوی کا کیا، اس کے بچوں کا کیا، اس کا کیا، 40 سال بعد یہ بھی قبروں میں ہے. اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن جانے والوں پہ کوئی روتا. ہمارے پردادا پہ کون روتا ہے؟ کوئی ہے پردادا کو یاد کر کے روئے، 10 روپے ان کے لیے ایصال ثواب کرے؟ اس میں سے کسی کو یاد ہے کہ پردادا کے لیے 10 روپے دیے ہو؟ میرے کو تو یاد نہیں. آپ میں سے کسی کو 100-120 سال ہوئے تو کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے لیے دیں گے؟ کوئی کسی کے لیے کرتا نہیں. ماں باپ کو بھول جاتے ہیں نا ماں باپ کی موجودگی میں. کون دے گا کس کے لیے؟ خود آخرت کی تیاری کر جاؤ، جو کرنا ہو. کل کو کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا نہیں. اس نے رونا شروع کیا. وہ آیا مسجد میں، وضو کیا، جماعت کھانے میں آیا کہ 2 رکعت پڑھوں، اللہ سے معافی مانگوں. دیکھ کوئی رو رہا ہے، رک گیا، سنا. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 11 کے قریب بجنے آئے، میرا قرضہ ہے 25,000 روپے مجھے دینے ہیں. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میرا تو آخری گھڑیاں ہیں، اس کو 25 دے دوں، شاید اللہ کو رحم آ جائے، مجھے معاف کر دے. ابھی دل میں یوں سوچا کہ اس کو 25,000 میں دوں گا، تو وہ دل کا جو درد تھا نا وہ ختم ہو گیا. وہ تکلیف ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی. تو اس کو لگا کہ ہاں یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، یہ جو یہاں رویا نا تو اللہ نے مجھے بے چین کیا. تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے بھیجا، جا دے دے اس کو. یہ تیرے پاس نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا تیرے پاس، یہ میرے سے مانگ رہا ہے، تجھے جانا ہوگا اس کے پاس. اس کو ایڈریس پتا ہے، اس کو نہیں بھیجوں گا تیرے در پہ، اس کو بھیجوں گا تیرے در پہ. تو مالدار ہے، چل جا، تیرا بھی فائدہ ہے. کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، اس سے بھی دلوا سکتا تھا. شکر کر، تجھے قبول کر رہا ہوں، جا دے اس کو. اس کو کہا بھائی صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، بڑے اللہ والے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. یہ لو 25,000 روپے جیب میں سے نکال کے دے دیے. اس نے 1 مرتبہ جزاک اللہ کہا، اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. جب اس نے دعا ختم کی تو اس نے جیب میں سے کارڈ نکالا اور کہا کہ بھائی صاحب یہ اس میں میرا ایڈریس ہے، آپ بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو جب بھی ضرورت ہو ایک فون کر دینا، ساری آپ کے جتنے پیسے چاہیے آپ کو پہنچا دیے جائیں گے. اس نے کہا یہ کارڈ مجھے نہیں چاہیے. بولے یہ کارڈ رکھو نا یار، آپ روتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یار، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگا میں مر جاؤں، مہربانی ہوگی اگر یہ کارڈ آپ رکھ لیں، آپ اس طرح رویا نہ کریں. اس نے کہا نا اس کی ایڈریس نہیں، میرے پاس تو ہے ایڈریس، جہاں سے ملتا ہے اس کا ایڈریس میرے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں. وہ کارڈ پھاڑ دیا. اس نے کہا کہاں کا ایڈریس ہے؟ بولے اوپر کا. کیسے ملتا ہے؟ بولے جیسے آپ کو بھیجا. اس نے کہا بڑی مہربانی، آپ اس طرح رونا مت، آئندہ کبھی بھی کام ہونا آپ مجھے یاد کرنا، بہت تکلیف ہو گئی تھی، میں 1 گھنٹہ بہت بے چینی میں گزرا. او میرے عزیزو، اللہ سے مانگو گے نا کہیں نہیں جانے دے گا. صرف ایسے کرنا سیکھ لو. آج کی مجلس میں پوری مجلس وصول ہو جائے گی، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، اللہ مل جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نماز کے بعد مسجد میں گئے، ایسے بیٹھی جانے کا 2-3 منٹ 4 منٹ، دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے. تو ایک مستورات سے ایک گزارش یہ تھی، اول وقت نماز پڑھیں، پردے کا اہتمام کریں. چاکلیٹ ہوتی ہے نا چاکلیٹ، جس چاکلیٹ پر سے چھلکا نکال لو، اس کی جیلیٹنگ نکال لو، کیڑیاں بھی اس پہ آ جاتی ہے، مکھیاں بھی اس پہ آ جاتی ہے، وہ چاکلیٹ بے قیمت ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی آدمی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتا
نہیں ہے. جس عورت پر سے برقع اترتا ہے وہ عورت بے قیمت ہو جاتی ہے, لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے, اس کی ویلیو نہیں رہتی, اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کے شوہر کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور پورے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ارے میری دینی ماؤں بہنوں, آپ کے تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے پردے کا اہتمام کریں, انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی. سونے چاندی کی حفاظت کی جاتی ہے, آپ قیمتی چیز ہو, آپ اپنے آپ کی حفاظت کرو, اپنے شوہر کی خدمت کرو. ان سے پوچھو جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے. سورت میں ابھی کچھ وقت پہلے گھر میں 2 مرد تھے, ایک باپ بیٹا. بیٹے کا انتقال ہو گیا, بہو عدت میں بیٹھ گئی. 20 دن کے بعد باپ کا بھی انتقال ہو گیا, ساس بھی عدت میں بیٹھ گئی. اس گھر میں مرد کوئی نہیں. ان گھر والوں سے پوچھو کیا گزرتی ہے. آپ کا شوہر اگر خوش ہوگا تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے, اگر وہ ناراض ہوگا اللہ بھی آپ سے ناراض ہوں گے. اس لیے اپنے شوہر کی خدمت کرو, اس کا احترام کرو, اس کا ادب کرو, اس کو خوش رکھنے کا خیال کرو, شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی بات کو مانو, اس کے سامنے غیبتیں نہ کرو. میں مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ اس پر غصہ نہ کریں, وہ سب کو چھوڑ کے آتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں, گھر میں جا کے موبائل لے کر بیٹھنا چھوڑ دیں. گھر میں جا کر موبائل لے کر بیٹھتے ہیں, اس سے بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور بیوی کو تکلیف پہنچاؤ گے اللہ نہیں ملے گا, ہمارا داماد بھی ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے, اس لیے آپ لوگ مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہو, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, انہیں کفنی پائجامہ پہناؤ, اسلامی لباس پہناؤ, ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم توبہ کر لیں, اللہ کی طرف آ جائیں. ایک شخص نے ابھی نیا گھر بنایا, بہت شاندار گھر بنایا, اس میں لائٹیں لگوائی, سوئچیں لگوائی, اے سی لگوایا, اور جب وہ رہنے گیا تو پنکھا بھی چالو نہیں ہو رہا, اے سی بھی چالو نہیں ہو رہا, رات میں اندھیرا ہو گیا, پورے گھر میں گرمی ہو گئی. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی سوئچ چینج کر دو. سوئچ 20 روپے کی سوئچ تھی, 100 روپے والی سوئچ لگا دی, پھر بھی گھر میں لائٹ نہیں آئی. اس نے 200 والی سوئچیں لگا دی, پھر بھی لائٹ نہیں آئی. ایک تجربہ کار وائر مین کو بلایا, اس نے آ کر کے دیکھ کر کے مسکرایا اور کہا ارے بھائی کچھ سوئچ چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب اوکے ہے. ابھی 15 سیکنڈ میں اے سی بھی چل جائے گا, ٹھنڈک بھی ہو جائے گی, لائٹیں بھی آ جائے گی, 1 روپیے کا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سونے کی سوئچ لگا دو گے نا تب بھی اے سی چالو ہونے والا ہے نہیں. بولے کیوں, کیا ہوا, کیا وجہ ہے, کیا پرابلم ہے, کتنا خرچہ ہے؟ میں کروں گا, 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے. بولے خرچہ بھی کچھ نہیں ہے, کام بھی 15 سیکنڈ کا ہے. وہ کیسے؟ اس نے وائر لیا, مین سوئچ میں جوائنٹ کر دیا, ساری لائٹیں آ گئی, اے سی چل گیا. اس نے کہا پرابلم یہ تھا کہ صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا تھا. کیا ہوا تھا بولو نا بھائی؟ وائر ہل گیا تھا, وہ سوئچ چینج نہیں کروانے کی تھی. ہم بھی حالات میں یہ کر رہے, یہ کروں گا, یہ بزنس کروں گا, یوں کروں گا, یوں ہو جائے گا. ارے اللہ کے ساتھ کے تعلق کا وائر ہلا ہے یار, صرف وہ جوائنٹ کر لو نا. کیسے جوائنٹ ہو جائے گا؟ اللہ پاک سوری اب ایسا نہیں کروں گا, ہو گیا 15 سیکنڈ میں جوائنٹ. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک تیرا اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہو گیا تھا, لانڈری میں دے دیا, دھل کے آیا, ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے, جہاں بول پین بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے, جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں صرف بھی بنا ہے, جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے, جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. موبائل میں بہت سب میسج جمع ہو گئے, آل کا بٹن دبا کر ڈیلیٹ کر دو, سارے میسج ختم ہو جائیں گے. بے شک ہم بہت بڑے گنہگار
ہے، کہہ دو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، صلح کرتا ہوں، دوستی کرتا ہوں، تجھے ناراض کر کے تو میں آج تک بے چین رہا، پریشان رہا، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ یہ ساری مجلس رکھی اس لیے کہ میں خود بھی توبہ کروں، ہم لوگ سب مل کے توبہ کریں، ساری مائیں بہنیں توبہ کریں، مین سوئچ سے وائر تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، فجر کی نماز شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی زندگی یو ٹرن لے لیں، اسلامی لباس میں آ جائیں، چہرے پر داڑھی رکھ لے، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے۔ جب ہمارے نبی ذلیل نہیں ہوئے، ان کی نقل اتار کے ہم بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ صحابہ نبی کی نقل اتار کے اوپر بلندی پہ چلے گئے، ہم بھی ہمارے نبی کی نقل اتار کر کے بلندی پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ کیا وقت ہو گیا؟ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ آپ تو بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ملک ہیں، حنان ہیں، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ آپ تو سب کچھ ہے اللہ جی، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ اقراری مجرم ہے۔ آج کی مجلس میں بڑی شدت سے احساس ہوا ہے کہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، فجر کی نماز میں میٹھی نیند سو کر کے آپ کو بہت سخت ناراض کیا ہے۔ کسی بڑے کی شادی ہو تو چلے جاتے ہیں، صبح میں آپ بلائیں تو نہ آتے ہیں، نعوذ باللہ، پتہ نہیں اس کو بڑا سمجھتے یا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ 6 سال کا بچہ ہمارے پاس ہو، گناہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ 6 سال کا بچہ کیا کہے گا، ابو کیا کر رہے ہیں، اور کوئی نہ ہو تو بنداس گناہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کہ کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تو اسے شرم آ جائے، اللہ دیکھے تو بنداس گناہ کرے۔ اللہ بہت گناہ کر لیے، گناہ کرتے کرتے بھی ہم ویسے تھک گئے ہیں، اللہ بہت بے چینی لگتی ہے، رب معاف کر دے۔ اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، سوری، آپ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگنے والے آپ کو پسند ہے نا اللہ۔ جو نماز چھٹی ہوگی اس کی قضا کر لیں گے اللہ۔ اگر وارثے میں کسی کو کچھ حصہ دینا باقی ہوگا اللہ بہت جلدی دے دیں گے اللہ۔ اگر کسی کی کوئی چیز لی ہے اسے واپس کر دیں گے اللہ۔ کسی سے ادھار وغیرہ لیا ہے اس کو بہت جلدی دے دیں گے اللہ۔ دنیا بھر میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، سود کی وجہ سے آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہو گئی ہے، جنگ ہی آپ سے چھیڑ دی ہے، کسی اور سے چھیڑی ہوتی تو کوئی راستہ بھی ملتا نکلنے کا، جنگ آپ سے ہے۔ پریشان ہو چکے ہیں، بے چین ہو چکے ہیں، شیطان سمجھاتا ہے اب مسئلہ حل ہوگا، تب مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلے حل تو نہیں ہوتے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اس مجمع میں تو شاید کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہو اور اس نے لیا ہو اس کی عافیت سے جان چھڑا دے۔ وہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہوگا اللہ، وہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہوگا اللہ، عافیت سے اس کو نکال دے اللہ، ہر اعتبار سے نکال دے، جلدی نکال دے۔ اب ہمیشہ کے لیے بیاج لینے سے، بیاج دینے سے، بیچ میں اس کے لین دین میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ ہماری بہت سی بچیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ چلی گئی اللہ، اللہ اللہ اللہ، اتنی بات پہ بس نہیں ہے، ایمان کا سودا بھی کر لیا اللہ، ایمان کا سودا بھی کر لیا، ایمان کا سودا بھی کر لیا اللہ، اللہ اللہ، ایمان سوز ماحول ہے رام، پھر بھی اللہ ماں باپ گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، گھروں سے ٹی ویاں نکالنے کے لیے تیار نہیں۔
اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی انہیں اسکول بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ سمجھا دے، کوئی گیبی نظام چلا دے رب، کوئی گیبی نظام چلا دے، گیبی نظام چلا دے۔ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں بچی 10 سال کی ہو جائے تو حضور کے مہمان، حضور کے جو وارث علماء، ان کے پاس مت بھیجو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 9-10 سال کی بچی ہے، اس کو حضور کے مہمان کے پاس، علماء کے پاس مت بھیجو، ایسا سمجھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ نا اب بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کو علماء کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ جب ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں اور ہم اپنی 12-13 سال کی بچیوں کو سروں کے پاس بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی احتیاط بتائی کہ اپنی بچی 8 سال کی ہو جائے کسی آپا کے پاس پڑھا لو، احتیاط ہے۔ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے پھر بھی اس سے بدگماں رہنا۔ اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، پورے مجمع کو معاف کر دے، ہمیں نمازی بنا دے، نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اپنا ولی بنا دے، اسلامی لباس میں لے آ، چہروں پر سب کے داڑھی آ جائے، مستورات کے اوپر پردہ آ جائے، چست پردے سے بچا، ڈیزائن والے پردے سے بچا، آپ کو ناراض کرنے والے پردے سے بچا، ایسا پردہ جس سے پتہ چلے میں مالدار گھر کی ہوں، تو اللہ ایسے پردے سے بچا، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو اول وقت نماز پڑھنے کی، شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر اس مجمع پر ڈال دے۔ اللہ یہاں کے نوجوان حضرات نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت سے یہ محفل سجائی ہے، دور دور تک پرچے لگائے ہیں، آپ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا نام آپ جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کے مشورے کو، اور ان کی تڑپ کو، اور ان کی فکروں کو، اور ان کی لگنوں کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک کی جوانی کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ان میں سے ہر ایک کو اپنا بزنس عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو برکتوں والی، وسعتوں والی حلال روزی عطا فرما، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی نصیب فرما۔ اللہ قافلے کے قافلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے رب، پیارے رب، سبحان رب، ابھی پتہ چلا ایک جگہ سے ایک پورا قافلہ نوجوانوں کا عمرے میں گیا، معلوم